السلام علیکم ناظرین، آج ہم زمین کی اس تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں جب یہاں انسانوں کا کوئی وجود نہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے پہلے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کیا سوال کیا تھا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی کہاں سے لائی گئی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں انسانیت کی تخلیق کا ایمان افروز قصہ بیان کریں گے۔ اللہ کا ارادہ اور فرشتوں کا خوف۔ ازل سے صرف اللہ کی ذات تھی، پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو انہوں نے انتہائی ادب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو وہاں فساد پھیلائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں؟ فرشتوں کا یہ سوال اعتراض نہیں تھا، بلکہ ان کا خوف تھا، کیونکہ انہوں نے انسانوں سے پہلے جنات کو زمین پر فساد کرتے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جواب دیا جو قیامت تک کے لیے ایک سبق بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی مٹی اور جسم کی تخلیق۔ صحیح احادیث یعنی ترمذی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے پوری زمین سے مٹی جمع کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے زمین کے ہر کونے سے مٹی جمع کی، جس میں کالی، سفید، سرخ، نرم اور سخت ہر طرح کی مٹی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم انسانوں کے رنگ مختلف ہیں اور ہمارے مزاج بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اس مٹی کو گارے میں تبدیل کیا گیا اور پھر اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جسم تیار کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فیٹ تھا۔ یہ جسم کافی عرصے تک بے جان رہا۔ ابلیس، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، اس جسم کے گرد چکر لگاتا اور کہتا کہ تو ایک کھوکھلی مخلوق ہے، اگر تجھ پر میرا زور چلا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ روح کا پھونکنا اور پہلا کلمہ۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے کا فیصلہ کیا تو جیسے ہی روح سر میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، انسان کا پہلا بول اپنے رب کی تعریف تھا اور رب کا پہلا جواب اس پر رحم کا وعدہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں سلام کریں۔ حضرت آدم نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ یہاں سے ہماری شریعت میں سلام کی ابتدا ہوئی۔ سجدہ آدم اور ابلیس کا تکبر۔ اب وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو ساری مخلوق پر ظاہر کرنا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا پر وہ جواب نہ دے سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ پل بھر میں کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر ایک ہستی ایسی تھی جو کھڑی رہی، وہ ابلیس تھا۔ اس نے تکبر کیا اور اللہ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ بن گیا۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، مگر اس نے جاتے جاتے اللہ سے ایک مہلت مانگی اور ایک خوفناک قسم کھائی۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں آدم کی اولاد کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا اور انہیں تیرے دربار سے دور کر دوں گا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہونے والے تھے، لیکن وہاں شیطان نے انہیں کیسے دھوکہ دیا اور بی بی حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ ہم دیکھیں گے اگلے پارٹ میں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ جزاک اللہ۔